ایک شارٹ سٹوری کے ساتھ یہ آج کے سیشن کو باقاعدہ چاہوں گا آغاز کروں. ایک اسکول کی کہانی ہے. یہ اسکول کراچی میں موجود ہے آج بھی, اور اس اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے اور کچھ ٹیچرز تھے. بات جو ان سی ہے کیونکہ پرانی ہے, اس بات کو تقریباً 40 سال گزر گئے. اب 40 سال پہلے اسکول میں, 40-35 سال پہلے اسکول میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو ذمہ داری ہے, وسائل کی کمی کے باوجود ایک ٹیچر کو اپنے کام کو, اگر وہ دیکھیں انگلش کا ٹیچر ہے تو انگلش کے ساتھ جس طرح آج میتھ کیمسٹری بھی پڑھانی پڑتی ہے, یہی حالت تھی. جو پرنسپل صاحب تھے ایم اے انگلش تھے. اب ایم اے انگلش آپ 40-50 سال پہلے کا لگائیں تو پرنسپل صاحب اس کی ایک بڑی طاقت ہے. یعنی پیچھے جائیں تو میٹرک انٹر کی بھی بڑی ایک طاقت تھی, لیکن ایک ایم اے انگلش استاد جو انگریزی پڑھا ہوا ہے, انگریزی جانتا ہے, زمانے کو جانتا ہے. اور یہ سچی کہانی. اسی اسکول میں ایک ٹیچر ہے جن کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ ٹیچر واقعی ٹیچر تھے. دونوں لوگوں کو, ہیڈ کو بھی اور ٹیچر کو بھی پہلی کو تنخواہ مل جاتی تھی, لیکن دونوں کی اپروچ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. یہ میں اپروچ آپ سے ڈسکس کرنے لگا. اپروچ میں فرق یہ تھا کہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے ان کی پی آر بڑی تھی. اب پی آر اس طرح سے تھی کہ وہ اسکول جاتے تھے, بعض اوقات اٹینڈنس لگاتے تھے, تب یہ چیزیں اس طرح سسٹمز نہیں تھے, انہوں نے لگانی, کبھی آنا کبھی نہیں آنا, کبھی وہ سیکریٹریٹ اور کبھی اے جی آفس اور کبھی ڈاک کے محکمے اور کبھی کسی افسر کو ملنے اور کبھی کہیں. ان کی روٹین یہی ہوتی تھی. اگر دوسرے لفظوں میں کہہ لیں, ہمارے ملک میں بالخصوص ایک اپروچ پائی جاتی ہے. مجھے بھی, میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں, لوگ فیملی میں کال کرتے ہیں, یار تیری اتنی پی آر ہے, ساڈے منڈے نو نوکری رکھا دے. تو میں آگے سے کہتا ہوں خالہ کدھر رکھا ہوں, پتر جتنے کام نہ کرنا پہ. یہ اپروچ پائی جاتی ہے. یہ اپروچ ان ہیڈ ماسٹر صاحب کی تھی کہ یار اسکول ٹیچروں نے چلانا, میں تو ہیڈ ہوں, میں نے کیا کرنا ہے. یہ جو اپروچ تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور اسکول جو سا وہ چلانا ہے, کس نے, ٹیچرز نے چلانا ہے, یہ اس اپروچ کی وجہ سے ان کی پریزنس کبھی ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی. کبھی وہ موجود ہوتے تھے, کبھی غیر موجود ہوتے تھے. ہاں, اپنے رسم رواج, تعلقات, اٹھنا بیٹھنا, یہ ان کا چلتا جا رہا تھا. یعنی اسکول چل ہی رہا تھا. اشفاق صاحب کے بقول کہ بعض اوقات آپ گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں, دکھ کی بات یہ ہوتی ہے گونگلو تھوڑے ہوتے ہیں, مٹی زیادہ جھاڑ دیتے ہیں. تو وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑتے, کام چل ہی رہا تھا, تنخواہ مل ہی رہی تھی, روزگار چل ہی رہا تھا. وہ جو اسکول کا ٹیچر تھا دوسرا, جس کی ایجوکیشن ہیڈ ماسٹر صاحب سے کم تھی, اتھارٹی بھی کم تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ جب فرسٹ کمانڈ نہیں ہوتی, فرسٹ کمانڈ موجود نہ ہو, تو فرسٹ کمانڈ کی غیر موجودگی کے بعد الٹیمیٹ سیکنڈ کمانڈ کسی پہ پڑ جاتی ہے. تو آپ فرسٹ کمانڈ کی غیر موجودگی کے بعد کیا کرتے ہیں, سیکنڈ کمانڈ کسی پہ ڈال دیتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جی, کہ جو مین پڑھانے والا بندہ ہے, ذمہ دار بندہ ہے, جو پرنسپل ہے, جو ہیڈ ہے, وہ نہیں ہے, اور ذمہ داری کس پہ پڑ گئی, وہ جو کم پڑھا ہوا ٹیچر تھا اس پہ ذمہ داری پڑ جاتی تھی. اب اسے اٹینڈنس کو مینٹین کرنا, اسکول کو مینج کرنا, یعنی آپ اندازہ لگائیں ایک طرف جون سا وہ ہیڈ شپ کی تنخواہ جا رہی ہے, دوسری طرف جون سی ہے وہ سیلری اور تنخواہ جا رہی ہے اپنے کام سے زیادہ کام کرنے کے بعد سنگل بندے کی. آپ اپروچ کا ڈفرنس دیکھا جی آپ نے. یہ دوسری اپروچ کا نام میں نے رکھا ہوا درجن 13. درجن 13 بڑا مشہور ہے ہمارا, کہ کچھ لوگوں کے درجن 12 ہوتے ہیں, کامیاب ہونے والوں کے درجن 13 ہوتے ہیں. تو اس ٹیچر کا درجن کتنا تھا, اس ٹیچر کا درجن 13 تھا. ہیڈ ماسٹر کا درجن کتنا تھا, 11. بالکل ٹھیک, شکر آپ نے 12 نہیں کہا, وہ 11 تھا. سر آج اس بات کو 40 سال گزر گئے ہیں, آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا کا, یہ کائنات کا نظام جو میرا اللہ چلا رہا ہے وہ کیسے چلتا ہے. آج اس ہیڈ ماسٹر کے ایک بچہ جون سا ہے وہ ایم کیو ایم میں چلا گیا, وہ اسپائل ہو گیا, باقی بچے بھی اسپائل ہو گئے. کاروباری لحاظ سے, معاشی مقام, سوشل سٹیٹس, وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی فیملی کا صفر ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اس دوسری فیملی کے جو اپنے کام سے زیادہ کام کر رہا تھا لیکن تنخواہ اپنی لے رہا تھا صرف, وہ فیملی جون سی ہے وہ اربوں میں چلی گئی, ان کے کاروبار بھی چل گئے, ان کے بچے بھی سیٹل ہو گئے, ان کے پاس زمینیں بھی آ گئی اور سب کچھ آ گیا. ٹیچر کے حق حلال کی کمائی کی طاقت یہ ہے. ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا, ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کمائی صرف وہ ہے جو پہلے کو ملتی ہے یا ریٹائرمنٹ پہ ملتی ہے. نہ, کمائی وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن مل رہی ہوتی ہے, اور اس کا نام ہوتا ہے برکت.
سر رزق بڑوں کے پاس بظاہر روٹی ہوتی ہے، تنخواہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، برکت جو ان سے یاد رکھیے گا اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس خلوص ہوتا ہے، جس کے پاس کمٹمنٹ ہوتا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے اس پروفیشن میں خود ٹیچر ہوں، میرا ایمان ہے کہ ہمارا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، گورنمنٹ، اسٹیٹ، یہ تنخواہ ورکنگ کی دے سکتی ہے، نیت کا اجر اللہ دیتا ہے، ادارے نہیں دے سکتے. پہلے کی تنخواہ میں نیت کا ایکسٹرا کریڈٹ نہیں مل رہا ہوتا آپ کو. جب آپ کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں، جو ایفرٹ کر رہے ہیں، اس سے زندگیاں بن رہی ہیں، کسی کی زندگی سنور رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی مزے کی بات بتاؤں، وہ جو دوسری فیملی ٹیچر کی ہے، ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ یہاں پر موجود بھی ہیں، یہاں پر میرے ساتھ آج موجود ہیں، کراچی سے اسپیشلی انہوں نے جوائن کیا. اور یہ کہا ہے میرا نہیں بتانا، یہ واقعہ ضرور سنا دینا کہ حق حلال کی کمائی سے جو اگلی نسلیں ہیں وہ سنور جاتی ہیں، وہ کتنی نسلیں بن جاتی ہیں. اور اگر ڈنگ ٹپا کے تنخواہ لی ہو تو بعض اوقات اس کا کئی نسلوں کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. حضور والا، میں خود کلرک کا بچہ ہوں. میرے والد صاحب، میں کبھی ٹریننگ دینے جاتا ہوں MPDD میں، کسی ادارے میں، نپا میں، کہیں پر بھی، تو ایک بات مجھے اکثر مذاق سے کہتے ہیں کہ یار ایک گل نہ ایک سلائیڈ شامل کر اپنی ٹریننگ میں. اور واقعی میں نے شامل بھی کر دی. سلائیڈ کیا ہے؟ میتھمیٹیکلی 100 روپیہ از اکول ٹو 100 روپیہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا مذہب کہتا ہے کہ 100 روپیہ اگر حلال کا ہو تو وہ حرام کے کروڑوں سے بہتر ہوتا ہے. میتھمیٹیکلی تو 100 ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایفرٹ کی ہے اور اس کا صلہ اور انعام آپ نے اجر اللہ سے لینا ہے تو پورا ایمان رکھیے گا کہ اللہ کے پاس صلہ دینے کو 100 شکلیں ہیں، ہمارے وہم اور گمان میں وہ نہیں ہوتا. سعدی شیرازی فرماتے ہیں انسان کی بدقسمتی دیکھیے کہ انسان جب مانگتا ہے اپنی اوقات کو دیکھ کے مانگتا ہے، لیکن اللہ جب دیتا ہے اپنی شان کے مطابق. جب آپ کا ایمان یہ ہے کہ جو میں کوشش کر رہا ہوں، جو کاوش کر رہا ہوں، جو ایفرٹ کر رہا ہوں، جو میری تھوڑی بہت ایفرٹ ہے اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، میرے سامنے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، مینجمنٹ ہے، ادارہ ہے، اس کے ریسورسز ہیں، اگر میں حق حلال سے استعمال کروں گا تو اللہ کے پاس ریوارڈ دینے کے لیے بڑی چیزیں ہیں. اور میرا ماننا ہے ماں صاحب، دنیا کی سب سے بڑی سزا پتہ کیا ہوتی ہے ایک بندے کے لیے؟ اس کی نسل برباد ہو جائے. اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ٹارچر یہ ہے کہ آپ کی نسل کو ٹارچر ملے. بندے کو کچھ ہو جائے تو دکھ نہیں ہوتا، بندے کا نقصان ہو جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ کی اولاد تباہ ہونے لگ پڑے نا تو دنیا کا سب سے بڑا ٹارچر شروع ہو جاتا ہے. آپ عدالتوں میں جائیے، آپ جا کے جیلوں میں دیکھیے، میرا واسطہ پڑتا ہے جوڈیشری کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ، شرم کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں بڑے گھروں میں دیکھتا ہوں کہ بیٹے اور ماں کی جنگ چل رہی ہوتی ہے عدالتوں میں، ماں رسوا ہو رہی ہوتی ہے. میں ایسی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، تھانوں میں، جہاں پر ماں کو بیٹا ذلیل کر رہا ہوتا ہے معافی کے ساتھ، کیونکہ رزق حلال کا تصور نہ ہونا، رزق حلال کی طاقت کا اندازہ نہ ہونا. ہم لوگ سیٹسفائی کر لیتے ہیں پیسہ پیسہ ہوتا ہے، پیسہ پیسہ نہیں ہوتا، پیسے میں فرق ہوتا ہے. اور رزق حلال کا تصور کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں جانا پڑے گا. امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ امام میں فتویٰ لینا چاہتی ہوں آپ سے. امام پوچھتے ہیں کس چیز کا فتویٰ؟ عورت کہتی ہے میں فتویٰ یہ لینا چاہتی ہوں، مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں سود کاٹتی ہوں. یعنی بتائیے ذرا حلال حرام کا اس واقعے سے اندازہ لگائیے کتنا سینسٹیو میٹر ہے حلال اور حرام کے حوالے سے. میں فتویٰ لینے آئی ہوں، میں سود کاٹتی ہوں. رات کے پچھلے پہر میں سود کاٹ رہی تھی اور میرے پاس سے ایک قافلہ گزرا. میں چاند کی چاندنی میں سود کاٹ رہی تھی تو قدرتی روشنی سب کے لیے ہوتی. وہ کہتی چاند کی چاندنی میں سود کاٹتے ہوئے میں گزر رہی تھی، بیٹھی کاٹ رہی تھی تو پاس سے قافلہ گزر گیا. وہ قافلے کے لوگوں نے مشل اٹھائی ہوئی تھی، سب کے ہاتھ میں ایک ایک مشل تھی. سو روشنی کی مقدار بڑھ گئی. روشنی کی مقدار بڑھی تو میرے سود کاٹنے کی رفتار چند لمحوں کے لیے تیز ہو گئی. امام میں پوچھنے آئی ہوں میں نے اس لمحے جو سود کاٹا ہے وہ حلال تھا یا حرام تھا؟ تاریخ بتاتی ہے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، امام نے چیخ ماری، روئے اور ایک بات کہی. امام نے کہا میں اس سوال کے جواب دینے کا خود اہل نہیں ہوں. امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں میں اہل نہیں ہوں اس سوال کے جواب دینے کا. تم جاؤ کسی خدا رسید بزرگ کو جا کے ملو جو اس کا جواب دے سکے. تو اس بڑھیا نے کہا مجھے بتائیے میں کس کو ملوں؟ اس نے کہا اس کا جواب بشر حافی دے سکتا ہے. حضرت بشر حافی اپنے وقت کے ولی تھے. تو وہ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بڑھیا فرمانے لگی میں ان کی ہمشیرہ ہوں، یعنی ہمارے گھر میں حلال اور حرام کا
یہ کنسپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر روشنی بھی اپنی نہیں ہے تو اس وقت کا کاتا سوت حلال ہے یا حرام ہے.